جو سن رہے ہیں جو گاڑی کا فیول بچانے کے لیے اے سی بند کر دیتے ہیں اور شیشے ڈاؤن کر دیتے ہیں، جی اس سے بہتر ہے کہ آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اے سی چلا لیں۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کسٹمر کی اویئرنیس کے لیے کہ اس کے فائدے کے لیے، تو اس کے لیے تھوڑی سی ایک دو باتیں وہ ہیں۔ آج آپ نے برادری ناراض کرنی ہے اپنی ساری۔ نہیں، کوشش کروں گا کہ برادری ناراض نہ ہو، لیکن میری جو سچی بات تو کہنی چاہیے نا سر۔ دیکھیں اگر ہم لوگ کسی کا فائدہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو وہ حقیقت بھی تو بیان کرنی پڑے گی نا۔ تو بالکل اب یہ بات تو یہ ہے کہ گاڑی کا انجن آئل کا گریڈ تب تک تو تبدیلی کرنا نہیں چاہیے جب تک انجن خود ڈیمانڈ نہ کرے۔ اب انجن خود ڈیمانڈ کیسے کرے گا؟ اس کی میں ایک فارمولہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ انجن آئل جو ہے نا، سادہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں تاکہ اس کو سمجھنے میں فائدہ ہو کہ میکینک کے پاس جانا ہے یا الیکٹریشین کے پاس جانا ہے۔ اس کے لیے گاڑی آپ سٹارٹ کریں، سٹارٹ کرنے کے بعد آپ اپنے گاڑی کے سلنسر کے پاس کچھ ٹائم کے لیے آپ غور کریں نا، بیٹھیں گے۔ ایک اس میں دو بڑے مسئلے آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک تو سر اس سوال کے جواب کو تیار کرنے میں نے تقریباً 30 سال کا ٹائم لگایا ہے۔ اچھا، یہ میری بڑی ریسرچ اور محنت سے میں نے یہ سوال کا جواب تیار کیا ہے۔ میں بھی آپ ہی کی طرح سوچتا تھا کہ یہ گاڑی خراب کیوں ہوتی۔ بعض کا تو ہمارے یہاں تک بھی مکینکوں کو کہتے ہم نے سنا، او نہیں جی نہیں 16 نمبر پلگ دے کی فرق پیندا، جڑا مرضی چوک کے لگا دو، یار کمپنی نو کی پتا، یا اس طرح کی بھی باتیں لوگ کرتے ہیں، اتنی جاہلانہ باتیں ہیں۔ اسی بات کو جی آپ کے سارے کولیگز جو ہیں نا مکینک، جی وہ آپ سے اب سخت ناراض ہو جائیں گے۔ سر مجھے پتہ ہے، اس بات کا احساس ہے۔ دل کر رہا ہے کہ اس گفتگو کا جو تھم نیل ہے وہ بناؤں کہ مکینک آپ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ اچھا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یاسر جنجوعہ، اور آج کی ایپیسوڈ بڑی ایک ڈیفرنٹ ایپیسوڈ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے رہتے ہیں۔ ان تمام موضوعات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ ہو جائے، اور آج کا موضوع ہر سننے والے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی اگر اس پوڈ کاسٹ پہ آیا ہے تو وہ یقیناً گاڑی استعمال کرتا ہے، اور گاڑی کو استعمال کرتے ہوئے آج کل کے دور میں جو سب سے بڑا چیلنج ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے فیول ایفیشنسی کا۔ پیٹرول کی پرائسز جب سے بڑھی ہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا استعمال کم سے کم ہو، اور اگر وہ استعمال کو کم نہ کر سکے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی گاڑی جو ہے وہ پیٹرول کم لے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم روزمرہ زندگی میں اپنی گاڑی کے ساتھ ہونے والے مسائل کو لے کے بہت پریشان رہتے ہیں، اور مکینک کے پاس جاتے ہیں، وہ کوئی نئی خبر سنا دیتے ہیں، اور پیٹرول کے علاوہ جو زائد اخراجات ہیں وہ بھی ہماری زندگی میں بہت ساری ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان تمام چیلنجز کا حل جاننے کے لیے آج جو ہم نے دعوت دی ہے وہ طاہر صاحب کو دی ہے۔ طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ بڑے زبردست انسان ہیں۔ زبردست انسان ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ گاڑی کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، اور مشین کے حوالے سے ان سے بہتر نالج شاید میں نے کسی سے نہیں سنا آج تک۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ اچھا، جیسے کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں بتایا ہے کہ آج کے دور میں جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہر انسان کے لیے ہے کہ میری گاڑی جو ہے وہ پیٹرول زیادہ لے رہی ہے۔ ایک کامن پہلے کسی دور میں یہ کوشچن ہوتا تھا، کسی سے کوئی ملتا تھا اور ایک ڈیبیٹ چلتی تھی، کوئی حال چال پوچھتے تھے، اور آج ملتے ہی سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کی ایوریج کتنی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اسی طرح سے۔ اچھا، اب یہ ایوریج اور ایفیشنسی جو ہے یہ بنیادی طور پہ ہے کیا؟ پہلے تو ہمیں یہ مقدمہ سمجھائیں کہ یہ جو فیول ایفیشنسی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کو چیک کیسے کیا جاتا ہے، تاکہ سننے والوں کو پہلے یہ کانسیپٹ سمجھ آئے، پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ کم سے کم پیٹرول میں زیادہ سے زیادہ مائلیج کیسے کر سکتی ہے۔ فیول ایفیشنسی کے سب سے پہلے میں آتا ہوں کہ اس کو چیک کیسے کیا جاتا ہے، یا فیول ایفیشنسی کہتے کسی ہیں۔ فیول ایفیشنسی کسی بھی گاڑی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو گاڑی کی 1 لیٹر پیٹرول میں کتنے کلومیٹر چلتی ہے اسی کو زیادہ تر فیول ایفیشنسی کہا جاتا ہے، اور یا اسے ایوریج بھی کہتے ہیں، فیول ایفیشنسی بھی کہتی ہیں۔ اب اس کو چیک کرنے کے طریقہ کار دو بڑے طریقہ کار، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ نئی گاڑیوں کے اندر ریگولر میٹر لگا ہوتا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اپروکسیمیٹلی یہ ایوریج کتنا دے رہا ہے اور پر لیٹر کتنی ایوریج آ رہی ہے، لیکن ہمارے تجزیے میں وہ بالکل واضح طور پہ اچھے طریقے سے نہیں بتا رہا، وہ اپروکسیمیٹلی بتا رہا ہوتا ہے کہ اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے، جو اسکرین میں آ رہا ہوتا ہے اس پہ آپ کبھی بھی یقین نہ کریں کہ اس میں وہ 100% صحیح بتا رہا ہے۔ اس کو چیک کرنے کا ایک بڑا سادہ سا پرانا کلیہ ہے جس کو کوئی بھی بندہ آرام سے چیک کر سکتا ہے، جس کی گاڑی میں میٹر ہے یا نہیں ہے وہ دونوں بندے چیک کر سکتے ہیں۔
بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اس کو چیک کرنا ہو تو آپ اس کے لیے گاڑی کو جب فیول ٹینک فل کروائیں اور اوڈو میٹر کو نوٹ کر لیں کہ پر اس وقت اس کی کیا ویلیو ہے، لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ کتنی کلومیٹر چلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو پھر دوبارہ 200-250-300 کلومیٹر گاڑی کو چلائیں، اور اس کو چلانے کے بعد دوبارہ اس کو فیول ٹینک فل کروائیں۔ فل کروانے کے بعد آپ اس میں چیک کریں کہ کتنے لیٹر پیٹرول چلا ہے اور کتنے کلومیٹر گاڑی چلی ہے۔ تو اس کے مطابق آپ اس کو جتنی کلومیٹر، فرض کریں 300 کلومیٹر گاڑی چلی ہے تو اس نے 20 لیٹر پیٹرول لیا ہے، 22 لیٹر پیٹرول لیا ہے، اور اس کے آپ اس پہ ڈیوائڈ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی گاڑی 14 کلومیٹر ایوریج دے رہی ہے، 15 دے رہی ہے، جتنی بھی دے رہی ہے تو آپ کو تجزیہ ہوگا۔ اس کے 2 بڑے فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ جو اپروکسیمیٹلی گاڑی آپ کی، جو آپ کو ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس گاڑی کی ایوریج تقریباً کتنی ہے، تو اس کے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی گاڑی ایوریج ٹھیک دے رہی ہے یا غلط دے رہی ہے۔ آپ کسی مکینک کے پاس کام کروانے کے لیے جاتے ہیں تو بھی یہ فارمولہ چیک کر کے جائیں تاکہ آپ مکینک کو صحیح بات بتا سکیں کہ میری گاڑی کی اتنی ایوریج آ رہی ہے، اور اس ایوریج میں آپ اس میں جب کام کروانے کے بعد دوبارہ چیک کرتے تو بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں کس حد تک بہتر آ رہی ہے۔ اچھا، اس میں یہاں پہ نا ایک چیز واضح کر دیں، جی اب یہ بھی ایک چیلنج ہے لوگوں کے لیے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ لانگ ڈرائیو پہ نہیں جاتے یا 100-200 کلومیٹر گاڑی نہیں چلاتے، تو وہ اس چیز کو چیک کرنے کے لیے تو پھر ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ وہ گاڑی کو باقاعدہ اتنے لمبے روٹ تک چلائیں، یا یہ پھر کم سے کم کوئی 50 مائلیج کے ساتھ بھی گیج کیا جا سکتا ہے۔ مطلب میں نے اگر ایک پیٹرول پمپ سے آٹو فل کرایا یا ٹینکی فل کرا لی گاڑی کی، اور پھر میں کو 50 کلومیٹر چلنے کے بعد دوبارہ فل کر لوں، تو اس سے بھی گیج ہو جائے گا، یا کم سے کم پھر آپ کو؟ نہیں، کم سے کم ہمارے تجزیے میں 100 کلومیٹر گاڑی بے شک آپ لوکلی چلاتی ہیں تو آپ اس کو ایوریج اپروکسیمیٹلی بتا سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس کے لیے بھی ایک ضروری بات یہ ہے کہ بعض ہوتا ہے کہ لوگ گاڑی سٹارٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اے سی آن ہے، وہ گاڑی کھڑی ہوئی، تو اس میں تو آپ نہیں بتا سکتے کہ اس کی ایوریج کیا ہے۔ اگر کم سے کم بھی ریگولر، ہاں یہ بھی آپ ضرور نوٹ کریں کہ جو گاڑی آپ کی لانگ ڈرائیو کی جو ریشو ہے وہ ہمیشہ ڈفرینٹ ہوگی اور لوکل میں ڈفرینٹ ہوگی۔ بنیادی طور پہ طاہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں سمجھاؤں کہ بجائے اس کے کہ آپ وہ میٹر کو دیکھیں جو اس کی اسکرین پہ مائلیج آ رہی ہے، اگر آپ نے بالکل ایکوریٹ مائلیج لینی ہے تو آپ ایک دفعہ یہ فارمولہ اپلائی کریں کہ گاڑی کو ٹاپ کرائیں اور اس کے بعد آٹو فل کرا لیں، اور اس کے بعد آپ 100 کلومیٹر تک گاڑی چلائیں اور دوبارہ آٹو فل کرا لیں، تو آپ کا جو ڈفرینس نکلے گا وہ کیلکولیٹ کر کے ہم اس میں ایکوریٹ مائلیج نکالیں گے۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی ایڈ کر دوں کہ اگر آپ اس میٹر کو ہی فالو اپ کرتے ہیں تو اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو صحیح بتائے تو اس کے لیے آپ لانگ ڈرائیو جب جیسے فرض کریں آپ کہیں لانگ ڈرائیو 200-250 کلومیٹر ایک ہی روٹین میں چل رہے ہیں، 100 پلس چل رہے ہیں، 100 100-150 کلومیٹر چلتے ہیں، تو وہ جو ایوریج شو کر رہا ہے میٹر کے، تو وہ ہمارے دیکھنے میں ہے کہ وہ اراؤنڈ اباؤٹ، یعنی فرض کریں وہ 16-17 بتا رہا ہے تو ہو سکتا ہے 18-19 ہو یا 15 ہو، وہ اس کے نزدیک ترین ہو سکتی ہے وہ میٹر، اوڈو میٹر جو آپ کا بتا، کیونکہ اس میں اس کو ٹائم مل جاتا ہے کیلکولیٹ کرنے کا، یعنی انجن کتنا لوڈ لے رہا ہے، گاڑی چلی کتنی ہے، اور اس میں پیچھے جو گیج جو پیٹرول بتا رہی ہے وہ کتنا کم ہوا، وہ 3 چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے اوڈومیٹر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ پھر جو بتا رہا ہوتا ہے وہ اپروکسیمیٹلی آپ کو اراؤنڈ اباؤٹ بتا رہا۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، بعض اوقات لوگ کیا کام کرتے ہیں کہ یہاں سے نکلے اور قریبی مارکیٹ میں گئے، وہ ہارڈلی کوئی 2 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہوتا ہے، صبح گاڑی ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، شاید ایک فیکٹر ہی ہوتا ہے، نکلے واپس آئے اور میٹر پہ دیکھا اور گاڑی نے دیا 4 کلومیٹر، اور پریشانی لاحق ہو گئی کہ بھائی یہ تو 4 کلومیٹر دے رہی ہے، تو گاڑی میں مسئلہ ہو گیا۔ بہرحال میرے خیال سے سننے والے جو ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ نے کبھی آپ بہت کانشیس ہو رہے ہیں اور اپنی گاڑی کی ایگزیکٹ مائلیج نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ ایک بڑا سمپل سا فارمولہ جو طاہر صاحب نے بتایا یہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک مقدمہ ہو گیا ہمارا حل، گاڑی کی ایوریج اور فیول ایفیشنسی جو ہے وہ چیک کیسے کی جا سکتی ہے پراپر۔ اہم سوال یہ ہے کہ ہر کوئی جو پریشان ہے وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے گاڑی کی فیول ایوریج بہتر کرنی ہے، اس کے لیے کوئی گاڑی کی ٹیوننگ کرا رہا ہے، کوئی اچھا لوگ گاڑیاں تبدیل کر رہے ہیں باقاعدہ، اسی طرح ٹھیک ہے، اچھا روز بروز جا رہے ہیں مکینک کے پاس جا رہے ہیں، وہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مزید مسائل نئے گاڑی میں سامنے آ جاتے ہیں، تو آپ ٹپس دیں ایسی کہ جس سے کوئی ہر گاڑی رکھنے والا ارسپیکٹو وہ مینول گاڑی ہے یا آٹو گاڑی ہے، اس گاڑی کے اندر وہ کم سے کم پیٹرول میں زیادہ سے زیادہ مائلیج کیسے لے سکتا ہے؟
جی سر، اس میں ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کوئی 2-4 چیزیں ایسی ہیں جو ضروری باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک نمبر پہ تو ہم لوگ کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے کہ ٹائم سے اس کی ٹیوننگ وغیرہ جو ہے وہ تو ریگولر مینٹیننس لازماً ہونا چاہیے۔ صحیح۔ دوسرے نمبر پہ کبھی کبھار ہم لوگ سوچتے ہیں کہ فرض کریں کہ اے سی چلاتے ہیں، اے سی نہیں چلاتے، ادھر ونڈو کھول کے ڈاؤن کر کے گاڑی چلاتے ہیں، وہ بھی ہمارا فیول کم کے بجائے الٹا زیادہ لے رہی ہوتی ہے۔ وہ تو جی سر، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے آپ ونڈو ڈاؤن کر دیتے ہیں نا اس کی، اور وہ ہوا کا پریشر گاڑی کے کیبن کے اندر جانا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ گاڑی کے پریشر کو جو ایرو ڈائنامک جو اس کی ڈیزائن بنا ہوتا ہے اس پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے، اس سے گاڑی کے بہت زیادہ زور لگتا ہے، اور انجن جو ہے ہوا جب اندر جا دیتی ہے تو ہوا گاڑی کو پیچھے دھکیلتی ہے، بجائے آگے جانے کے وہ پیچھے دھکیلتی ہے، تو اس کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو گاڑی کے وہ لوگ جو سن رہے ہیں جو گاڑی کا فیول بچانے کے لیے اے سی بند کر دیتے ہیں اور شیشے ڈاؤن کر دیتے ہیں، جی اس سے بہتر ہے کہ آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اے سی چلا لیں۔ بالکل لازم ہے، یہ تو کنفرم بات ہے، یہ تو شیشے نیچے نہ کریں، اے سی چلا لیں۔ اچھا، ویسے اس سے یہ ایک چیز اور بھی کلیئر رہتی ہے کہ اگر آپ یہ کر لیں تو فیول بھی بچ جائے گا، گاڑی بھی اندر سے صاف رہے گی۔ بالکل، تو یہ مت تو آپ نے برسٹ کی۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسری آپ چیز بتا رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو اس کا ٹائم سے ٹیوننگ وغیرہ ہونا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا انجن آئل، اچھا انجن آئل بالکل کوشش کریں کہ اگر آپ کو ہمیشہ کوشش کریں جتنے کم سے کم گریڈ کا انجن آئل استعمال کریں، یعنی اگر آپ کی نئی گاڑی ہے تو اس کی یوزر مینول بک کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 020 استعمال کریں، 530 استعمال کریں، یا جو بھی کمپنی نے ریکمینڈ کیا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ سٹارٹ میں ہی سستا آئل لے کر ڈال دیتے ہیں کہ یار وہ جتنا آئل موٹا ہوگا، گاڑھا ہوگا، اتنا وہ گاڑی کی فیول ایفیشنسی پہ زیادہ افیکٹ کرے گا۔ اچھا، یہ بھی میرے لیے نہیں بات ہے۔ ہاں، لازم پتلا آئل جو ہے وہ پیٹرول کم لیتا ہے، بالکل لازم بات ہے۔ اور تھک آئل جو ہے جس کو موٹا آئل بولتے ہیں، وہ انجن کے اندر فرکشن زیادہ پیدا کرتا ہے، اس کے رننگ کرنے میں افیکٹ زیادہ کرتا ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ٹائر پریشر بہت امپورٹنٹ ہے، ہم لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں۔ اور اچھا، اس سے پہلے ذرا مجھے نا انجن آئل کی ذرا میتھ کلیئر کر دیں، پھر ہم اس ٹائر کی طرف جائیں گے۔ جی سر۔ اچھا، تو اب جو ہے وہ انجن آئل جو ہے وہ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ جتنا، لیکن اب کچھ گاڑیاں تو ہوتی ہیں ان کی ریکوائرمنٹ اگر ہو گئی ہے، وہ کسی خاص مائلیج تک پہنچ گئی ہیں، تو ہم جب جاتے ہیں آئل چینج کرانے کے لیے تو وہ ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں آئل چینج والے یا میکینک کہ آپ اس کا آئل نا تھوڑا بڑھا دیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ لگے کہ کوئی خاص اسپیسیفک مائلیج ہے کسی گاڑی کی، یا کس بنیاد کے اوپر آئل کا گریڈ چینج کر دینا چاہیے؟ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ گاڑی کا انجن آئل کا گریڈ تب تک تو تبدیلی کرنا نہیں چاہیے جب تک انجن خود ڈیمانڈ نہ کرے۔ اب انجن خود ڈیمانڈ کیسے کرے گا؟ اس کی میں ایک فارمولہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ انجن آئل جو ہے نا، آپ کی گاڑی اگر تو آپ نے 0 میٹر گاڑی لی ہے، اس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ یوزر مینول بک کے اوپر ایک ریکمینڈڈ آئل ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اگر آپ فرض کریں انہوں نے آپ کو کہا نا جی 020 استعمال کریں یا 530 گریڈ کا انجن آئل، آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا، ایک تو ہم لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں سر پیسے بچانے کی وجہ سے کہ لوکل برانڈ کا، جو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل ٹاپ ناچ کوالٹی کا یوز کریں، لیکن آپ کو اتنا تو پتہ ہو کہ ایک ریزنیبل کمپنی ہے، یا انجن آئل کوئی اتنی کوالٹی کا تو ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ جو اس پہ گریڈ لکھا ہو واقعی یہ ہو۔ یہ ہمارے لیے بڑی مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم لوگ بالکل ہی ڈرائیور کو بیچ کے اس بات کو غور ہی نہیں کرتے کہ اس میں کون سا آئل ڈال رہا ہے اور کس گریڈ کا ڈال رہا ہے۔ اس کے 530 اگر اس نے ریکمینڈ کیا ہے نا تو اس سے 530 پہ ہی چلائیں، یا 020 پہ ریکمینڈ تب تک چلائیں جب تک کہ انجن آئل آپ کو یہ سائن نہ دے کہ انجن آئل کم ہونا شروع ہو گیا ہے، یا کوئی اس کا واضح طور پہ انجن سے کوئی ساؤنڈ آواز آنا شروع ہو گئی ہے، یا کوئی مسائل پیدا ہو گئے ہیں، تب تک اس کو گریڈ کو چینج نہ کریں۔ مائلیج دیکھ کے گریڈ چینج، مائلیج اگر فرض کریں اگر اور آپ کی 1,00,000 کلومیٹر گاڑی بھی چل گئی ہے اور انجن آئل آپ کے انجن سموتھ چل رہا ہے، کوئی بیڈ بیہیویئر نہیں کر رہا ہے انجن، اور اس کی آئل وغیرہ، سب سے زیادہ آئل کا جو جب بھی گریڈ ہم چینج کرتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ کے کرتے ہیں کہ انجن آئل کم کر رہا ہے۔ انجن آئل کم تب کرتا ہے یا تو آپ نے فرض کریں اس کی 5,000 کلومیٹر کی ایوریج ہے آئل انجن ریپلیسمنٹ ہونے کی، آپ اسے 6,000 چلا رہے ہیں، 7,000 چلا رہے ہیں، تو وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کسی لوکل برانڈ کا آئل ڈال دیں تو اس کا وہ نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے ٹائملی ریپلیس صحیح طریقے سے مینیج کرتے رہیں تو بڑے لانگ ٹائم تک آپ کا گریڈ چینج کرنے کی ضرورت۔
اچھا، نہیں پڑتی. اور یہی ایک وجہ ہے کہ گاڑی جو ہے وہ انجن آئل کا درست انتخاب نہ کرنا یا انجن آئل کا گریڈ غلط استعمال کرنا فیول ایفیشنسی میں فرق ڈال رہا ہوتا ہے، جبکہ لوگ یہاں تھوڑے سے پیسے بچا لیتے ہیں میرے خیال میں، اور پھر وہاں جا کے ان کو زیادہ. تیسرا آپ ٹائر کے اوپر کوئی بات کر رہے تھے. سر ٹائر اس طرح نا، ٹائر کا ایک گاڑی کے انجن فیول ایفیشنسی کے اوپر بہت افیکٹ ہے. صحیح. اس کا افیکٹ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ٹائروں کو چاروں ٹائروں کا ہوا کا بیلنس ایک ہوگا تو گاڑی اسٹریٹ جائے گی. جب اسٹریٹ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا زور نہیں لگے گا. اگر ایک ٹائر کی ہوا کا پریشر کم ہے، ایک کا زیادہ ہے، یا تو پھر ظاہر سی بات گاڑی اپنا رخ چینج کرے گی، اور رخ چینج کرنے کے پہ بھی وہ زور لے گی. یہ بھی ایک بہت بڑا افیکٹ ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو ہارڈ ٹائر ہے وہ فلیکسیبلٹی نہیں دیتا. پرانا یوز ٹائر جو ہارڈ ہو چکے ہوتے ہیں وہ کیا نام لیتے ہیں، اتنی گرپ بھی نہیں دے گا آپ کو، اور کیا نام لیتے ہیں، فیول ایفیشنسی بھی ڈسٹرب کرے گا. اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہم لوگ ٹائر کے اندر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ٹائر کا سائز جو بے وجہ چینج کر دیتے ہیں نا، خوبصورتی کے لیے یا اس کے کوئی آپ کہہ لیں کہ ایکسٹرا آرڈنری چیزوں کے لیے، یعنی یہ کہہ لیں کہ آپ کہ میں نے کہ بڑے ڈیشی سے ٹائر ڈال دیے ہیں، اس قسم کی چیزیں، یا اس کی روڈ گرپ کی ایکسٹرا کرنے کے لیے ایکسٹرا روڈ گرپ بھی ہو جو ہے گی ٹائر کی، تو بھی آپ کی فیول ایفیشنسی بھی، یعنی آپ نے ٹائر زیادہ چوڑے ڈال دیے ہیں، بڑے ڈال دیے ہیں، تو اس کے اوپر افیکٹ کرے گی. ایون بڑی بات دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اگر گاڑی کے 14 نمبر کے ریکمینڈڈ ہیں، آپ نے 15 نمبر کے اس میں سے ٹائر ڈال دیے ہیں، تو وہ فیول ایفیشنسی اگر گاڑی کی 15 ہے تو یکدم 12 پہ آ جاتی ہے. اچھا، اتنا زیادہ ٹائر کے نمبر افیکٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ ویسے بڑی زبردست بات ہے. مجھے کسی نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نہ صرف اس سے پیٹرول زیادہ لگتا ہے بلکہ آپ کی گاڑی کی میٹر کے اوپر جو سپیڈ دکھا رہی ہوتی ہے اس میں فرق آتا ہے، اور پھر آپ چلان کی زد میں بھی آتے ہیں. ساتھ ساتھ انجن کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، انجن کمزور ہوتا ہے، کیونکہ جب گاڑی بنانے والی کمپنی ہے نا، دیکھیں جب وہ ڈیزائن بناتے ہیں نا تو بہت ساری چیزوں کو سوچ سمجھ کے ڈیزائن کرتے ہیں. اب اس کے انجن کی کیپیسٹی کے مطابق، اس کی باڈی کے مطابق ٹائر ریکمینڈ کیا ہے، ہم نے اس کی جگہ چینج کر دیا، وہ ساری چیزوں پہ افیکٹ کرے گا، اسی سسپینشن پہ افیکٹ کرے گا. تو اس لیے ٹائر کا فیول ایفیشنسی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. کوشش کیا کریں کہ ٹائر جو ہے کمپنی ریکمینڈڈ سے کوشش کریں کہ ہٹ کے نہ ڈالیں. اچھا، یہ اب آپ نے بتا دیا ٹائروں کے متعلق. اس کے علاوہ آپ کچھ بتا رہے تھے ٹیوننگ کو لے کے. سر ٹیوننگ تو جو ہے نا وہ دیکھیں کہ مشینری کا ریگولر مینٹیننس ہے. اب ٹیوننگ گاڑیوں کی مختلف قسم کی گاڑیاں ہیں اور اس کے مختلف قسم کے میکینک ہیں. ایک تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ نارمل مارکیٹ میں جو سب سے زیادہ پاکستان میں چلنے والی گاڑیاں ہیں نا، وہ ہے EFI گاڑیاں. EFI گاڑی کا تو کام کسی ہمیشہ اچھے سمجھدار ٹیکنیکل بندہ جس کے پاس اسکینر وغیرہ یا امیشن ٹیسٹنگ مشین ہو اسی سے کروانی چاہیے. اور دوسری جو ہے کاربوریٹر والی گاڑی، وہ تو ایک کام میکینک بھی اچھے طریقے سے آپ کو کر دے گا. لیکن اب ٹیوننگ کا سب سے بڑا اہم کردار فیول ایفیشنسی کے اندر اس وجہ سے اہم ہے کہ اس کے اندر جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے امیشن ٹیسٹنگ. امیشن ٹیسٹنگ جو ہے نا، یہ تو گورنمنٹ بھی کر رہی تھی پچھلے دنوں. جی گورنمنٹ بھی. اب اس میں امیشن ٹیسٹنگ کے ساتھ ہی ایک تو آپ ریگولر مینٹیننس کرواتے ہیں نا، کہ فرض کریں 15,000 کلومیٹر ٹیوننگ ہو گئی یا 10,000 کلومیٹر ٹیوننگ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد ٹیوننگ ضروری ہے. مختلف گاڑیوں کے مختلف ٹائم کے اوپر ہوتی ہے. اب وہ ٹیوننگ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر پلگ کی کوالٹی چیک کرنی ہوتی ہے، کوائل چیک کرنا ہوتے ہیں، فیول پمپ کی فلٹروں کی چیک کرنا ہوتا ہے، ایئر فلٹر، یہ چیزیں چیک کرنا ضروری ہوتی ہیں. اس کے فیول ٹیوننگ کا صرف یہ نہیں مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کو بیڈ بیہیو کر رہی ہے تو اب میکینک کے پاس آپ جائیں گے کہ یار گاڑی فیول ایفیشنسی ڈراپ کر گئی ہے یا گاڑی صحیح چل نہیں رہی. اس کے ساتھ ساتھ ٹیوننگ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ نے ایک گاڑی آپ نے رکھی ہے، اس میں بااعتماد طریقے سے سفر کرنے کے لیے رکھی ہے، آپ کہیں لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں، ٹیوننگ کھولنے میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اب اس میں دیکھتے ہیں ہم کون سا پارٹس ہے جو ایکسپائر ہونے کے قریب ترین پہنچ چکا ہے، یعنی کہ کوائل اسپارک صحیح نہیں دے رہی، پلگ اسپارک نہیں دے رہا، پلگ کی لائف پوری ہو گئی ہے، ایئر فلٹر ریپلیس ہونے والا ہے. تو وہ چیزیں اگر آپ ٹائم سے تبدیل کر دیں گے تو آپ کی گاڑی بااعتماد طریقے سے آپ اسے ڈرائیو کر سکیں گے. اچھا، اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ ٹیوننگ کی جیسی آپ نے بات کی نا، بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو، لیکن اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ یہ انتخاب کرنے میں غلطی کر دیتے ہیں کہ وہ کس
کام کے لیے کس میکینک کے پاس جائیں. ٹھیک ہے, ہر کام ہر میکینک کے لیے شاید یا نہیں بنا ہوتا, یا کسی ایک سبجیکٹ میں وہ بہت بہتر ہوتا ہے اور کسی دوسرے سبجیکٹ میں جو ہے نا وہ اس کی گرپ اتنی اچھی نہیں ہوتی. اگر ہم یونیورسل بات کریں تو ایک عام انسان جو ہے وہ اس بات کو کس طرح سمجھے کہ ایک اچھے میکینک کا انتخاب کیسے کرنا ہے, یا کسی اچھے الیکٹریشین کا انتخاب کیسے کرنا ہے؟ جی سر, بالکل بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے سمجھنے کے لیے تو بڑا بہترین سادہ سا طریقہ ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی گاڑی کا انجن کون سا ہے. یہ بات میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں, دوبارہ بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ گاڑیوں میں آج ہمارے پاس آج سب سے زیادہ گاڑیاں EFI انجن میں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کچھ گاڑیاں ایسی بھی ہیں جو پرانی گاڑیاں ہیں جو کاربوریٹر والی ہیں, وہ تو اسٹریٹ اوے اگر ایسا کوئی ایشو ہے آپ کا فیول ایفیشنسی کا ہے تو آپ کو اسٹریٹ اوے میکینک کے پاس ہی جانا پڑے گا. لیکن جب EFI گاڑی آ جاتی ہے نا, EFI چل رہی ہیں زیادہ, اس کے بعد آپ کو پتہ ہائیبرڈ گاڑیاں ہیں, اس کے بعد EV الیکٹرک گاڑیاں ہیں. ٹھیک ہے. اب ان چاروں گاڑیوں کے الگ الگ میکینک ہیں. آپ چاروں کے کام کے متعلق کسی ایک میکینک کا انتخاب کریں گے تو میرے خیال میں تو آپ غلط کریں گے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں زیادہ تر جو کامن گاڑی ہے وہ EFI ہے. EFI کے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑی سی. ویسے تو یہ جو فارمولہ میں بتانے لگا ہوں یہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں, لیکن پھر بھی ایک عام بندے کے سمجھنے کے لیے میں سادہ کر دیتا ہوں, سادہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں تاکہ اس کو سمجھنے میں فائدہ ہو کہ میکینک کے پاس جانا ہے یا الیکٹریشین کے پاس جانا ہے. اس کے لیے گاڑی آپ اسٹارٹ کریں. اسٹارٹ کرنے کے بعد آپ اپنے گاڑی کے سلنسر کے پاس کچھ ٹائم کے لیے آپ غور کریں نا, بیٹھیں گے. ایک اس میں دو بڑے مسئلے آپ کو نظر آئیں گے. ایک تو جب آپ گاڑی کے سلنسر کے پاس بیٹھیں گے تو وہ ایک جلنے کی سمیل آئے گی, اس طرح کی سمیل آئے گی جو آپ کی آنکھوں کو پڑے گی, اور دوسرا اگر آپ سلنسر کا انر پائپ لائن دیکھیں گے تو اس کے اندر دو قسم کے کاربن ڈپازٹ ہوئے ہوتے ہیں, ایک بلیک کلر کا, ایک براؤن کلر کا. اوکے. اگر تو وہ بلیک کلر کا کاربن ڈپازٹ ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ گاڑی کے اندر امیشن کا ایشو ہے. امیشن مینز یہ ہے کہ گاڑی کے اندر جو فیول اور گیس کا جو امیزہ وہ صحیح طریقے سے بن کر نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. اس میں کسی نہ کسی جگہ پہ جیسے ہم کہتے ہیں ان برن فیول, کچھ بہت سارا فیول ایسا ہوتا ہے جو برن نہیں ہوا ہوتا ہے اور وہ باہر نکل رہا ہوتا ہے. یعنی اور اس میں بہت ٹیکنیکل باتیں, لیکن شاید میں یہ کروں گا تو الجھ جائے گی بات. تھوڑا سا اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے جو انجینئرنگ ہے نا, اس انجینئرنگ میں یہ بات ہوتی ہے کہ 14 کے اراؤنڈ جو ہوتا ہے نا وہ پیٹرول ہوتا ہے, اور 87 یا 86% جو ہوتی ہے اس میں ایئر ہوتی ہے. اگر فیول کی ریشو بڑھ جائے گی اور وہ صحیح طریقے سے برن نہیں ہو رہا ہوگا تو اس کا سلنسر بلیک ہو جائے گا. اگر وہ ریشو ایگزیکٹ ہوگی اور صحیح طریقے سے برن ہوگی اور وہ سلنسر اس کا ہمیشہ براؤن ہوگا. اگر بلیک ہو گیا ہے تو پھر تو آپ کو اسٹریٹ اوے کسی اچھے کمپیوٹرائز ٹیوننگ اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے, نہ کہ میکینک کے پاس. میکینک جو ہے نا, اب ہمارے جتنے بھی کام گاڑیوں پہ بڑھ رہے ہیں اس میں الیکٹریشین کا کام بہت بڑھتا جا رہا ہے, الیکٹریکل کام بڑھتا جا رہا ہے, اس کا کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے. میکینک کا کام بہت پیچھے جاتا جا رہا ہے. اگر آپ کسی میکینک کے پاس چلے جائیں گے جس کے پاس بیچارے کے پاس نہ تو اسکینر ہے نہ وہ ان چیزوں کے سینسر وغیرہ کو سمجھتا ہے, تو وہ کھول تو دے گا گاڑی آپ کی, لیکن وہ کھول کے بس صفائی ستھرائی کر کے یا کوئی چیز ریپلیس کر کے آپ کو بند کر دے گا, اس کو سمجھ نہیں سکے گا. اس لیے کمپیوٹرائز. اب اس میں ایک اور بات میں آپ کو ایڈ کر دوں کہ اس میں سمجھنا کس چیز کے لیے ضروری. اگر تو آپ کسی بڑے اچھے شہر میں ہیں تو آج کل ایک بہت اچھا ٹیسٹ آیا ہوا ہے جس میں آپ کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کیا ایشو ہے. اسے کہتے ہیں امیشن ٹیسٹنگ. اچھا. گیس اینالائزر امیشن ٹیسٹنگ کے ساتھ وہ اس کے گیس پائپ سلنسر میں لگتا ہے. اس سے آپ کی فوراً ریشو نکل آتی ہے کہ بھی اس میں ایئر کتنی برن ہو کے آ رہی ہے, اس میں پیٹرول کتنا برن ہو کے آ رہا ہے, وہ ان برن فیول کتنا آ رہا ہے. صحیح. اگر وہ ان برن فیول جو ہے نا آپ اس کو کور کر لیں, بہت سارا فیول ایسا جو جلا نکلتا ہے, اس کے دو بڑے نقصانات ہوتے ہیں. ایک تو وہ انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب وہ ان برن فیول ایئر میں جاتا ہے تو وہ بیماریاں بہت زیادہ پیدا کرتا ہے. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ حکومت پنجاب نے بھی اور اسلام آباد میں بھی امیشن ٹیسٹنگ کے بھی گاڑیوں کے لگائے تھے کہ جو گاڑی ٹیسٹ پاس کرے گی وہی روڈ پہ چل سکتی ہے, جو ٹیسٹ پاس نہیں کرے گی اس کو روڈ پہ نہیں چلنے دیا جائے گا. اسی طرح وہ آپ کی فیول ایفیشنسی بھی بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس بات کے لیے میرے خیال میں EFI کے لیے ایک اچھے آپ کو کمپیوٹرائز میکینک یا الیکٹریشین کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ آپ کو اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھ کے حل کر دیں. صحیح. اچھا, یہ تو ہو گیا کہ ایک ہمارے پاس فارمولا کہ ہم گاڑی جو ہے وہ
کس مکینک کے پاس لے کے جائیں. لیکن اس سے پہلے کا جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ گاڑی خراب اکثر ہوتی کیوں ہے, کیا ایسی وجوہات ہیں, کیا ہماری جو ڈرائیونگ سکلز ہیں وہ خراب ہو رہی ہوتی ہیں, فیول غلط لے رہے ہوتے ہیں, اچھی خاصی چلتی چلاتی گاڑی جو ہے وہ مسئلے کریٹ کرتی ہے. تو گاڑی کے خراب ہونے کے سب سے اہم وجوہات جو آپ تک آپ کے مشاہدے میں آئی ہیں وہ کیا ہیں؟ سر اس سوال کے جواب کو تیار کرنے میں نے تقریباً 30 سال کا ٹائم لگایا ہے. اچھا, یہ میری بڑی ریسرچ اور محنت سے میں نے یہ سوال کا جواب تیار کیا ہے. میں بھی آپ ہی کی طرح سوچتا تھا کہ یہ گاڑی خراب کیوں ہوتی, اس کی کیا بندہ بیسک چیزیں کون سی کور کرے کہ جس سے گاڑی کے کم سے کم خراب ہو یا اس کی بے وجہ خراب نہ ہو. تو اس سوال کا جواب ملا ہے نا, وہ مجھے ملا ہے کہ اس کام کرنے میں نا, گاڑی کو خراب کرنے میں 2 بندوں کا بڑا اہم کردار ہے. اچھا, نمبر 1 ہمارے مکینک کا اور نمبر 2 ہمارے کسٹمر کا یعنی اونر کا. اونر کا کیسے؟ جی وہ جی تو جی آپ کے یہی سوال کا جواب ہے کہ یہ آپ کہیں گے کہ کیوں یہ دونوں بندے تو گاڑی کی ٹھیک کام کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں, تو یہ دونوں خراب کرنے میں کیسے ہو گئے, شمار ہو گیا. سر اس کے لیے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا. اب آپ اس بات کو اگر پورے سوال کو سن لیں تو شاید جواب کو سن لیں تو شاید آپ مطمئن ہو جائیں کہ واقعی جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. جی آپ تسلی سے بتائیں. اب ہوتا سر جی یہ ہے کہ ہم نے فرض کریں 0 میٹر برانڈ نیو گاڑی ہم گھر لے آتے ہیں یا پھر مارکیٹ سے چلتی کوئی بھی اچھی سی گاڑی لے آتے ہیں, لا کر اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر اس کے چلانے کے دوران اگر ہمیں کبھی ایک ریگولر مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہے یا گاڑی کو پرابلم کرتی ہے تو ہم اس کے لیے کسی مکینک کے پاس ہی جائیں گے نا. اب یہاں پہ مکینک مالک آنر جو ہے نا ایک غلطی بڑی کرتا ہے. وہ غلطی یہ کرتا ہے کہ وہ ذاتی معلومات کچھ اکٹھی نہیں کرتا. مثال کے طور پر اس نے 70-80 لاکھ روپے, یا نا آپ دیکھیں مارکیٹ میں اس میں کوئی بھی اچھی گاڑی 50+ ہے پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے, 60-70-80 لاکھ روپے لگا کے وہ گاڑی تو لے آتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ اس کے بارے میں ذرا سی بھی غور نہیں کرتا کہ اس کا ریگولر مینٹیننس کیا ہے, اس کو چلانا کیسے ہے, اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے, اس کے نفع نقصانات کو کیسے دیکھنا ہے. تو اب وہ کرتا کیا ہے کہ چلاتا ہے گاڑی کو, اور یا تھوڑا بہت سمجھدار ہے تو اس کو ریگولر مینٹیننس کے لیے مکینک کے پاس لے جاتا ہے یا کسی وجہ سے لے جاتا ہے. اب یہاں پہ مسئلہ مسائل خراب ہوتا ہے کہ آپ جب مکینک کے پاس جاتے ہیں نا, تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ انتخاب کرنے میں مکینک میں غلطی کرتے ہیں کہ میری گاڑی کے متعلق کون سا مکینک بہتر ہے. کچھ نہ کچھ تو آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے نا. ہم نے 60-70 لاکھ روپے گاڑی پہ لگا کے اب اس کو راہ چلتے مکینک یا کسی ایسے بندے سے آپ کام کروانا شروع کر دیں کہ جس کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں ہے. جی تو غلطی تو آپ نے پہلی غلطی تو یہ کی. دوسری غلطی یہ ہے کہ آپ فرض کریں آپ کسی مکینک کے پاس لے کر گئے جس کے پاس جس کو اس کے بارے میں تھوڑا بہت معلوم تھا, آپ اس کے جا کہتے ہیں کہ یار میری گاڑی میں ریگولر صرف ٹیوننگ کی ضرورت ہے, آپ اس کی ٹیوننگ کر دیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مکینک بھی ایک بڑی غلطی کرتا ہے. آپ کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں, کسی کے پاس جا کے کہیں کہ میں نے بھائی کام کروانا ہے, اب وہ مکینک یہ کام اس گاڑی کو آتا اس کا یا نہیں آتا, تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ سر مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے یا میں یہ کام نہیں کر سکتا. آپ کسی اور بندے سے, حالانکہ میں اپنا آپ کو بتا دیتا ہوں, میں الحمدللہ جاپانی گاڑیوں کا کام کرتا ہوں, جاپانی گاڑیوں کا ایکسپرٹ ہوں. آپ جاپانی گاڑی کوئی بھی لیں, میں انشاءاللہ آپ کو اچھے سے اچھے طریقے سے کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکال کر دے دوں گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو یورپین کوئی یورپین یا امریکن گاڑی لے کر آئیں تو ہم اس کا کام نہیں کرتے, نہیں سمجھتے. ہم اسٹریٹ اوے کسٹمر کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی سوری اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے. آپ اس کے کسی اچھے سمجھنے والے بندے کے پاس لے جائیں, جو بھی جہاں سے بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں, یا ہم کسی بندے کو سجیسٹ کر دیتے ہیں, آپ اس کے پاس لے جائیں, وہ آپ کو کام کر دے گا. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ دوسرے ہمارے معاشرے میں دوسرے لوگوں کی طرح ہمارے اس محکمے میں بھی لوگ بڑے غلط ہیں, معاملات سے ڈیل کرتے ہیں. اب وہ گاڑی تو مکینک جس کے پاس بھی آپ لے کر چلے گئے کہ کسی اچھے سمجھدار مکینک کے پاس لے کے, بعض کا تو مکینک بڑے اچھے بھی ہیں, ڈیپ حد تک باتوں کو سمجھتے ہیں, ہم سے بھی اچھی چیزوں کو سمجھ کے آپ کو کام کر کے دے دیں گے. لیکن ایک غلط مکینک کے پاس آپ کو چلے گئے, اس نے ٹیوننگ شروع کر دی. ٹیوننگ کھولنی, نٹ بولٹ کھولنا کوئی بڑا کام نہیں ہے, کوئی بھی کھول دے گا. کھولنے کے بعد وہ آپ کو کچھ چیزیں, اب یہاں پہ مکینک کا اہم کردار یہ چیز شروع ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ایک سیپریٹری ٹولوں کے ساتھ چیک کرے. یعنی جس کے اندر اس کو صحیح غلط نظر آتا ہے, کوئی چیز بتاتا ہے کہ آپ کو
پلگ چیک کرنے ہیں تو اس کے لیے ایک الگ ٹول ہے, کوئلیں چیک کرنی ہے تو ایک اس کے لیے الگ ٹول ہے, فیول پمپ چیک کرنا تو اس کے لیے ایک الگ ٹول ہے, اسکینر مشینوں سے سینسروں کی ویلیو چیک کرنا پڑتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ کہہ دیتا جی آپ کو ایک پلگ خراب ہے, رینڈملی وہ کوئی بات کو بھی کہہ دیتا ہے, اس کے بارے میں اس کا کوئی سالڈ جواب. اکثر میکینک یہی کہتے ہیں جی پلگ خراب ہے. ہاں جی, اس کے پاس اس کا کوئی سالڈ جواب نہیں ہے, ویسے کہہ دی یعنی کہ اس کی کیا ٹپ خراب ہو گئی ہے, کیا وہ پلگ کی لائف ایکسپائر ہو گئی ہے, کیا وہ ویسے ہی ڈیمیج ہے کسی وجہ سے, ایکسپلین نہیں کرے گا, بس اتنا ہے کہ یہ خراب ہو گیا. اب مالک بیچارہ یہاں پہ یہ بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ کس وجہ سے, بس مکینک نے کہہ دیا جی خراب ہے, وہ پلگ آپ نے خود ڈال دیے یا مکینک ہاں وہ اٹھا کے کوئی بھی نمبر کے پلگ لگا دیے. اب دیکھیں یہاں پہ غلطی ہے نا, غلطی اس طرح بنتی ہے کہ فرض کریں پلگ خراب ہی ہو گیا, ہو بھی سکتا ہے نا خراب ہو گیا ہے, اس میں آپ نے یہاں پہ بڑی احتیاط یہ ہوتی ہے کہ کمپنی نے ریکمینڈ کیا ہوتا ہے کہ اس گاڑی کے اندر یہ پلگ لگنا ہے. اب میں تھوڑی سی اس کو بات کو تھوڑا سا مزید بتا دوں کہ ایک ہمارے مکینکوں کے منہ کے اندر ایک بات لگی ہوئی ہے کہ 16 نمبر پلگ لے آئیں جی. اب 16 نمبر پلگ کا نمبر کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ڈیزائن ہے, اس کا سائز ہے. اب 16 نمبر پلگ بنانے والی کمپنی جو ہے نا, جیسے NGK کمپنی ہے جو پلگ بناتی ہے, وہ 16 نمبر میں کو 50 نمبروں کے پلگ بناتی ہے. اچھا, اس پہ ویریشن ہے. ہاں جی. اب اگر 16 نمبر پلگ سارے کے سارے ایک ہی ہیں تو کمپنی کو کیا ضرورت پڑی کہ اس کے اندر وہ ویریشن پیدا کرے. آخر کار اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ پوائنٹ ہے, کوئی ریزسٹنس ویلیو کا فرق ہے, کوئی اس کی کوالٹی کا فرق ہے, اس کی لائف کا فرق ہے, تو کمپنی نے 50 نمبر کے پلگ بنائے نا. جی جی. لیکن ہوتا کیا ہے, کوئی بھی پلگ آپ نے اٹھا کے گاڑی کے اندر لگا دیا. اب اگر اسٹارٹ میں کوئی کمزور چیز بھی لگ گئی, گاڑی بند ہوئی, اسٹارٹ ہوئی, چیک ہوئی, ٹھیک ہے جی چلنے دے. اگر کمزور چیز بھی لگ گئی وقتی طور پہ تو وہ بھی چل جائے گی. ٹھیک ہے. اب 2-4 دن ہفتہ گزرا, اب گاڑی نے پرابلم کرنا شروع کر دی. وہ پرابلم اس نے شروع کی اس پلگ کی وجہ سے جو آپ نے اس میں غلط نمبر کا ڈال دیا. اب آپ اس کو مکینک کے پاس پہلے آپ گاڑی جسٹ فار ٹیوننگ کے لیے لے کر گئے تھے, اب آپ اس کے پاس لے کر جا رہے ہیں کہ یار میری گاڑی میں پرابلم آ رہی ہے. اب وہ پرابلم کو چیک کرتا ہے, وہ کہتا ہے ہاں یار پلگ تو ہم نے اس میں صحیح ڈالے تھے, پلگوں میں ایشو نہیں آ سکتا. اب دوسری بار وہ کیا کرے گا جی, اس کی کوئلیں تبدیل کر دیتے ہیں. ہاں جی بھائی کوئلیں, اب مکینک کو بھی نہیں چیک کرنے کا طریقہ پر کوئلوں کا, اور مالک کے پاس بھی اس کی کوئی معلومات نہیں ہے. وہ کیا کرے گا, ٹھیک ہے جی پلگ کوئلیں چینج کر دیتے ہیں. وہ کوئلیں اٹھا کے آپ کو بدل دیتا ہے. اب دوسری دفعہ کوئلیں بدلی گئیں, وہ گاڑی ٹھیک ہوئی نہ ہوئی, 2 دن چلی, پھر گاڑی نے بیڈ بیہیو کیا, پھر آپ مکینک کے پاس لے کر گئے, بھائی یہ تو گاڑی پرابلم ابھی بھی کر رہی ہے. وہ کہے گا ٹھیک ہے اب پلگ بھی چینج ہو گئے ہیں, کوئلیں بھی چینج ہو گئی ہیں, اور اب اس کی باری ہے اس کا فیول پمپ کھول لیتے ہیں. فیول پمپ کیوں کھولنا ہے, کوئی جواب نہیں ہے. وہ جو فیول پمپ میں مسئلہ ہوگا, اب فیول پمپ اس نے کھول لیا سارا, فیول پمپ بھی بدل دیا. اب 3 چیزیں گاڑی کی جب تبدیل ہو گئیں, گاڑی پھر ٹھیک نہیں ہو رہی. اب مالک مجبور ہو گیا, پریشان ہو گیا کسی اور بندے کے پاس جانے کے لیے کہ چلو یار اب میں اس کو چھوڑ کے کسی اور کو چیک کرا لوں, گاڑی سمجھ نہیں آ رہی. اب وہ دوسرے بندے کے پاس چلا گیا. دوسرا بندہ فرض کریں اگر وہ بیچارہ اسی طرح کا ہوا نہ اس بات کو پوری طرح سمجھتا ہوا, تو وہ کیا کرے گا, 3 چیزیں وہ چھوڑ دے گا جو اس نے بدلی ہیں, وہ 3 دوسری کوئی 2-4 چیزیں اور کھول کے بیٹھ جائے گا, اب یہ بدل لیں. اب مالک تو بیچارہ الجھ گیا کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری گاڑی ٹھیک ٹھاک گاڑی. اب مالک اپنے آپ سے بھی یہ سوال نہیں کر رہا کہ یہاں پہ میں نے گاڑی تو بالکل ٹھیک ٹھاک مکینک کے پاس ایک ٹیوننگ کے لیے لے کر گیا تھا, تو گاڑی میری کہاں سے الجھنا شروع ہوئی ہے, الجھنا میری شروع ہوئی ہے پلگ سے. تو کیوں نہ میں ایک دفعہ اس کے پلگ دوبارہ کھلوا کے چیک کروا لوں. لیکن مکینک نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی, یا مالک کے ذہن میں یہ بیٹھ گئی, پلگ تو اس کے نئے ڈالے, نئے پلگوں میں تو مسئلہ نہیں آ سکتا, کوئلوں میں بھی نہیں مسئلہ آ سکتا, پمپ میں بھی. اب کرنے والے کی کوالٹی ہے کہ وہ اس نے پوری ذمہ داری سے اپنا کام کیا ہے یا نہیں کیا. الجھتے وہ بیچارہ کسی اچھے مکینک کے پاس چلا گیا یا کسی الیکٹریشین کے پاس چلا گیا, یا فرض کریں ہمارے پاس آ جاتا ہے. ہم کسٹمر کی پوری بات تسلی سے سنتے ہیں کہ یہ گاڑی خراب ہونا شروع کہاں سے ہوئی تھی. اب جب وہ بندہ ساری بات ہمیں سناتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یار یہ ہم سارا پروسیس جو ہے نا وہ دوبارہ کریں گے. اب یہاں پہ ہمارا مکینک مالک کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی گاڑی کے پلگ بھی ٹھیک ہیں,
کوئلیں بھی ٹھیک ہیں, فیول پمپ بھی میں نے نیا ڈلوایا ہے, تو گاڑی تو اس کے علاوہ آپ چھوڑیں کسی اور کام کو کریں. میں ہم کہتے ہیں ہم لوگ ان کو اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ یار بھائی اگر ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر گاڑی بھی ٹھیک ہونی چاہیے, پھر گاڑی میں نقص بھی آپ بتا دو ہم وہ کر دیتے ہیں. یہاں پہ مکینک مالک کہتا ہے نہیں بھی مکینک آپ ہیں, نقص آپ بتائیں. بھائی ہم تو مکینک تو ہیں لیکن جن تو نہیں ہے نا کہ ہم بیٹھے باہر ویسے ہی ہاتھ رکھ کے گاڑی کے اوپر نقص بتا دیں. آپ ہمیں چیزیں چیک کرنے دیں گے تو ہم مسئلے کو حل کر کے دیں گے. فرض کریں یہاں پہ کوئی اگر مکینک کسی کسٹمر کو ہماری بات سمجھ آ گئی تو بیچارہ مان گیا بات کو, تو ہم لوگ وہی سارا پروسیس دوبارہ دہراتے ہیں. اب دہراتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے کوئی نہ کوئی چیز وہاں سے نقص نکل آتا ہے جو پن پوائنٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے نا یاسر بھائی ہر چیز کو نا کوشش کرتے ہیں کمپنی اسٹینڈرڈ سے ہٹ کے کام نہیں کرتے. کمپنی نے جو چیزیں دیکھیں ریکمینڈ کی ہیں نا اس کی بڑی بڑی وجوہات ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ سمجھیں کہ خالی اس نے پلگ کا نمبر لکھ دیا. تو بعض کا تو ہمارے یہاں تک بھی مکینکوں کو کہتے ہم نے سنا وہ نہیں جی نہیں 16 نمبر پلگ دے کی فرق پہنتا جڑا مرضی چوک کے لگا دو, یار کمپنی نو کی پتا. یار اس طرح کی بھی باتیں لوگ کرتے ہیں, اتنی جاہلانہ باتیں ہیں. دیکھیں ہم تو ٹھیک ہے ہم لوگ سمجھدار ہیں, بات کو سمجھتے ہیں, لیکن ہمارے پیچھے جس نے گاڑی بنائی ہے یار وہ تو ہم سے 1000 گنا زیادہ سمجھدار ہے نا. اس نے پتہ نہیں کتنے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں, کتنی چیزوں کو انہوں نے صحیح غلط ثابت کرنے کے لیے کتنے ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد کسی چیز کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ چیز اس میں سجیسٹ کریں لگائیں. اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا غلط کام ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس بات کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اگر تو اس کی بات ہماری بات اس کو سمجھ آ گئی تو وہ کہتا ہے کہ یہ پروسیس کرتے ہیں, چیک کر کے مسئلہ اللہ خیر کر, اللہ کی رحمت سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ مالک پہلی بات تو خوش بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے. خوش وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کیا نام لیتے ہیں کہ یار میری گاڑی میرا مسئلہ حل ہو گیا, لیکن ناراض وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ یار میری گاڑی سے اندر کئی چیزیں جینون چیزیں تھیں جو اٹھا کے میں نے باہر پھینک دی اور اس کی آفٹر مارکیٹ کی چیزیں لو کوالٹی کی ڈال دیں. ظاہر سی بات ہے لو کوالٹی کی چیزیں ڈالنے سے کیا نام لیتا نقصان تو ہوگا, وہ جلد خراب ہوں گی. اب ایک بات تو میں نے آپ کو کنفرم کلیئر کر دی کہ یہ مکینک کی غلطی کہاں پہ بنتی ہے. اب اسی بات کو آپ کے سارے کولیگز جو ہیں نا مکینک وہ آپ سے اب سخت ناراض ہو جائیں گے. سر مجھے پتہ ہے اس بات کا احساس ہے. اب میں اس کی دوسری اینگل پہ بات آتا ہوں, تھوڑا سی اس بات کے لیے دوسری بات پہ آتا ہوں. اب آنر کس طرح گاڑی خراب کرتا ہے. آنر گاڑی اس طرح خراب کرتا ہے جو بات میں نے آپ کو پہلے کہی کہ سب سے پہلے تو وہ یہ کام کرتا ہے کہ بھی فرض کریں 70-80 لاکھ روپے کی گاڑی مارکیٹ سے خرید کے لے آتا ہے یا مارکیٹ سے چلتی ہوئی کوئی بھی اچھی گاڑی لے آتا ہے. جب اس کے ریگولر مینٹیننس کے لیے کسی مکینک کے پاس جاتا ہے یا فار ایور کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, ہمارے تو زیادہ تر ریگولر لوگوں کو اتنا اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ اس کا ریگولر مینٹیننس ہونا کیا چاہیے. یعنی آپ گاڑی کا بک کھول کے پڑھ لیں تو اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, زیادہ نہ پڑھیں آدھا گھنٹہ بھی دے دیں آپ بک کو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مجھے ضروری کیا کام کرنے ہیں. اب اسی کام کے لیے وہ سیم پروسیس کے لیے جاتا ہے مکینک کے پاس, یار اس کی پرابلم کر رہی ہے اس کی ٹیوننگ کر دے. ہاں جی. اب سمجھدار مکینک اب اگلی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک اچھا سمجھدار مکینک ہے وہ گاڑی دیکھتا ہے, سمجھتا ہے, کھول کے دیکھتا ہے کہ یار اس کے پلگ ایکسپائر ہو گئے سر, یہ بدلنا پڑیں گے, کسی بھی وجہ سے ٹپ خراب ہو گئی ہے, اوور چل گیا ہے یا وہ اس کی لائف پوری ہوگی, بدلنا پڑیں گے. صحیح. وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے پلگ, پہلی تو بات ہمارا کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں اسی کو چلا دیں, کوئی بات نہیں, صاف کر کے ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا ویسے نہیں بدلانا چاہتا. یا وہ کہتا ہے کہ اچھا جب بدلنے ہیں تو اگر اچھا پلگ کسی بھی گاڑی کا ڈالے نا تو تقریباً 8-10 ہزار 12 ہزار روپے کا پلگ کا سیٹ ہے. ایسی گاڑیاں جن کے 20-20 ہزار کے بھی پلگ سیٹ ہیں. اب مالک کہتا ہے کہ نہیں یار اس کو اسی کو چلا دو. کہتا ہے کہ بھائی یہ ایکسپائر ہیں, یہ بدلنا پڑیں گے. اچھا چلیں ڈالنے ہیں تو پھر ایسے ڈال دیں جو 2-3 ہزار روپے کے 4 ہزار روپے کا سیٹ آتا ہے. اب یہاں پہ منگالوں کو ایک دفعہ غور کرنی چاہیے, سوچنا سمجھنا چاہیے کہ یار میں نے 60-70 لاکھ کی گاڑی رکھی کیوں ہے. اس لیے رکھی ہے نا میں نے کہ گاڑی کو میں اچھے طریقے سے مجھے سفر میں میرا ساتھ دے سکے, میں نے کہیں فیملی کے ساتھ کہیں فیملی کے ساتھ نکلنا ہے, کہیں کی ضرورت کے تحت اسے ایمرجنسی کام کے لیے نکلنا تو مجھے راستے میں ٹربل نہ ہو. اب وہاں پہ 3,000 روپے کے یا 4,000 روپے کے پلگ ڈال دیتا ہے. اچھا مکینک پھر انسسٹ کرتا ہے کہ بھائی یہ آپ غلط کر رہے ہیں, یہ پلگ اس کے نہیں ہیں, یہ نہیں چلیں گے اس کے ساتھ. لیکن اگر مالک ایون یہاں تک مالک ہمیں بعض اوقات کہتا ہے کہ یار میری گاڑی ہے نا آپ ڈال دو, اب مکینک وہاں پہ مجبور ہو گیا. سمجھدار ہونے کے باوجود بھی مکینک مجبور ہو گیا, اس نے وہ چیز ڈال دی.
اب پرابلم تو گاڑی نے سیم پھر بھی وہی کرنی ہے، کیونکہ غلطی تو اس کے ساتھ سیم وہی ہوئی ہے. جو پہلے فرق اتنا ہے کہ پہلے میکینک کی غلط نہ سمجھی کی وجہ سے ہوئی تھی، اب مالک کی وجہ سے غلطی کے ساتھ وہ بات کام ہو رہا ہے، لیکن گاڑی نے ٹربل تو وہی کرنی ہے. اب اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی کیا نکلے گا؟ الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا تو آپ کسی اچھے میکینک کے پاس جائیں گے تو وہ سارا پروسیس دوبارہ کرے گا اور اس کے چارجز اچھے خاصے پڑیں گے. جو بندہ پہلے 2-4 ہزار 5 ہزار فالتو لگانے کے لیے تیار نہیں ہے سر، تو وہ بعد میں 20-25-30 ہزار روپے کیسے خرچ کرے گا؟ بالکل ایسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا کہ یا تو 2 باتوں کا انتخاب کرے گا، یا تو پھر وہ مجبور ہو کے اس پہ اچھے خاصے پیسے لگا کے سیدھا کرے گا، یا پھر وہ گاڑی کو اسی طرح ہی چلانا شروع کر دے گا اور اس بات کو سمجھ لے گا کہ یہ میری گاڑی جو ہے نا اب اس نے چلنا ہی ایسے ہے، اس کا اب چلنے کا انداز ہی ایسا بن گیا ہے. وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا، یا عادی ہو جائے گا، یا وہ کہے گا کہ نہیں بس اب گاڑی پرانی ہو گئی ہے، اب اس نے چلنا ہی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میرے ایکسپیرینس میں یا ہم نے یہ چیز سمجھی ہے کہ گاڑی کے مشینری کو کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا. اس کے اگر آپ اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں تو وہ بہت اچھا آپ کا ساتھ دیتی ہے، بشرطے کہ یہ 2 بندے اپنی اچھی طریقے سے ذمہ داری پوری کریں اور غلطی نہ کریں، تو میرے حساب سے یہ گاڑی آپ کو بہت اچھا دے گی. اب اسی بات کو آپ پیچھے لے جائیں، شروع میں لے جائیں. جو بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ سر یہ گاڑی کو خراب کرنے میں میکینک اور آنر کا بہت بڑا اہم کردار ہے. اب غور کریں کہ مشینری خود کتنا خراب ہوئی ہے اور اس کو بعد میں کتنا خراب کیا گیا، اس میں مشینری کی کیا غلطی ہے؟ بالکل. اب یہ تو آپ نے بیہیویئر بتا دیا میکینک کا اور کنزیومر کا، لیکن ہم اگر اس کو سم کر لیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سی ہیبٹس ہیں؟ مطلب اگر آپ میکینک کے پاس پہنچ گئے تو کیا چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے انسان کے پیسے کم لگیں، فضول خرچی بھی نہ ہو اور گاڑی بھی محفوظ رہے؟ تو مینٹیننس کے لیے جو اصول واضح ہیں وہ ہم سے شیئر کریں. اس کے لیے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، آپ اس کو بڑی ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے تو کسٹمر کو یہ چاہیے کہ وہ خود بخود تھوڑا سا اویئرنیس کرے. اویئرنیس مین یہی ہے کہ اس کے گاڑی کے زیادہ بے شک نہ سمجھے، لیکن ریگولر مینٹیننس، جیسے کہ اس کی انجن ٹیوننگ کب ہونی ہے، جیسے کہ انجن آئل اس کا کب ریپلیس ہونا ہے اور کون سے گریڈ کا ڈلنا ہے، اور اس کا کیا نام لیتے ہیں ویل الائنمنٹ، بیلچنگ کا ٹائم سے خیال رکھے، اور جو انجن کولنٹ وغیرہ ہے یہ چیزیں. اور کوشش کرے کہ جب بھی آپ کو پارٹ چینج کروائیں تو کوشش کریں کہ اچھا پارٹ ڈلوائیں. یعنی مین یہ ہے کہ جب فرض کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت بڑا ہائی اسٹینڈرڈ کمپنی کا اسٹینڈرڈ کا ڈالیں، لیکن کم سے کم اس کوالٹی کا تو ہو کہ آپ کو اس جب پارٹس ڈالیں تو وہ اس کو پارٹس بہت بڑا لو کوالٹی کا نہ ڈال دیں. جیسے کہ میں نے آپ کو ایک پلگ کے بارے میں اتنی بتایا کہ آپ پلگ غلط ڈالتے ہیں تو وہ کیا کیا بیہیو کر دیتا ہے، یا آپ ایک بریک ڈسک چینج کر دیتے ہیں وہ بہت لو کوالٹی کی ڈال دیتے ہیں تو وہ خود تو خراب ہوتی ہے، ساتھ میں وہ آپ کے وہ ڈرم وغیرہ یا اس کی جو ڈسک پلیٹ ہوتی ہے اس کو خراب کر دیتی ہے. کوشش کیا کریں کہ پارٹس کی کوالٹی کو سمجھ کے اچھے طریقے سے ڈلوائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی اچھے میکینک آپ یہ ضرور کوشش کریں کہ کسی جس کام سے کروا رہے ہیں نا اس میکینک کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہو. تو یہ اچھا میکینک جو ہے اس کی کیا پہچان ہے؟ اب سرٹیفکیٹ تو کسی نے لگایا نہیں ہوتا، میکینک تو بہرحال میکینک ہے. ہم لوگ جو کنزیومر ہیں وہ ایک مارکیٹ میں جاتے ہیں، بڑا سا بورڈ لگا ہوتا ہے، یہاں پہ تسلی بخش کام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عموماً لکھا ہوتا ہے نا. یہ تو بات بالکل آپ کی. اب وہ جو تسلی بخش لفظ ہے نا وہی سب سے بڑی ڈگری ہے. تو اب یا تو میں جاؤں، میں کہوں جی طاہر صاحب پہلے اپنے سرٹیفکیٹ لے کے آئیں نا سارے جو زندگی میں آپ نے کیا، تو میں پھر آپ کو گاڑی کو ہاتھ لگانے دوں گا. یہ تو اس کا کوئی پیمانہ طے کرے نا پھر. سر یہ بات تو آپ کی 100% ٹھیک ہے. یہ بات کو میں اب کیا کہوں کہ ہمارا مسئلہ تو تھوڑا سا پیچیدہ ہی ہے، لیکن اس کے بارے میں کسٹمر کے لیے تھوڑی سی اویئرنیس دے دیتا ہوں کہ جس سے وہ شاید اس بات کو سمجھ سکیں کہ میکینک کس پوٹینشیل کا ہے یا وہ آپ کے لیے سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ویسے تو سارے میکینک بھائی میرے لیے قابل احترام ہیں، بعد میں کسی بات پہ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کسٹمر کی اویئرنیس کے لیے کہ اس کے فائدے کے لیے. تو اس کے لیے تھوڑی سی 1-2 باتیں وہ ہیں. آج آپ نے برادری ناراض کرنی ہے اپنی ساری. نہیں، کوشش کروں گا کہ برادری ناراض نہ ہو، لیکن میری جو سچی بات تو کہنی چاہیے نا سر. دیکھیں اگر ہم لوگ
کسی کا فائدہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو وہ حقیقت بھی تو بیان کرنی پڑے گی نا. تو بالکل. اب اس کا بڑا سمپل سا طریقہ کار ہے مکینک کو سمجھنے کا. میرے نزدیک سب سے اہم چیز جو ہے مکینک میں آپ کو دیکھنی چاہیے نا, وہ مکینک کے کام کرنے سے پہلے اس کے ٹولز کو دیکھنا چاہیے. اچھا, آیا کہ وہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو کیا سارے کام ایک ہی ٹول سے کر رہا ہے, یعنی پیچ کا پلاس اس نے رکھا ہوا 2-3-4 ٹول رکھے ہوئے ہیں انہی سے سارا کام کر رہا ہے, یا اس کے پاس چیک کرنے کا, ہر چیز کو چیک کرنے کا کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ ٹول ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اب جتنی بھی گاڑیاں آ گئی ہیں نا, وہ اسکینر کے بغیر چیک نہیں ہوتی. بالکل. کوئی بھی چھوٹا سا مسئلہ ہے, آپ اسے بجائے اس کے کہ اسکینر مشین, اب کیا ہے اسکینر کے بارے میں بھی تھوڑی سی میں کسٹمر کو اویئرنیس دے دوں کہ ایک مشین ہے جو اس کے, اب پہلے انجن ہوتے تھے گاڑیوں میں کاربوریٹر والے, سارے میکینیکل انجن ہوتے تھے, ان کے اندر کوئی چیک کرنے کا کوئی خاص طریقہ, وہ مکینک نے اپنے ہی ٹیکنیکل پوائنٹوں سے نوٹ کرنا ہوتا تھا کہ کس چیز میں خرابی ہے. اب آگے چیزیں نکال کر اس میں آگے سارے الیکٹریکل کمپوننٹ. الیکٹریکل کمپوننٹ ایسے ہیں جن کو بنا ٹول کے نہیں چیک کیا جا سکتا, بنا اسکینر کے نہیں چیک کیا جاتا. یعنی سادہ سی ایک بات, ٹیکنیکل بات میں کہہ دیتا ہوں, ایک ایسا آکسیجن سینسر ہے ہمارا, آکسیجن سینسر 1 وولٹ کے اندر 1000 پوائنٹ ہیں اس کے. اچھا, آپ دیکھیں نا, یہ بجلی آپ کی چاہ رہی ہے 220 وولٹ کی ہے, اس کو چیک کرنے کے لیے بھی آپ کو وولٹ میٹر ریکوائرڈ ہے کہ یہ وولٹیج آپ پہ ڈاؤن ہے, اور 1 وولٹ کے اندر 1000 پوائنٹ اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں, تو آپ کو مینول اس کو کس طرح سمجھ لیں گے؟ ہٹ اینڈ ٹرائل والا کام نہیں ہے. اب اس کو چیک کرنے کے لیے پراپر اسکینر مشین ہی بتائے گی کہ کتنے وولٹیج ویری کر رہے ہیں, کیا چیزیں ہیں. اس کے لیے ایک اسکینر مشین ضروری ہے, اور اس کے ضروری چیزوں کو چیک کرنے کا ٹول ضروری ہے. چاہے وہ کیا نام لیتے ہیں میکینیکل کام کر رہا ہے, چاہے وہ الیکٹریکل کام کر رہا ہے, اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ پراپر ٹول سے کام کر رہا ہو. اگر وہ اس کے گاڑی کو اسکین کرتا ہے تو اس کے پاس اسکینر مشین ہو, اس کے پاس کیا نام لے کوئی ٹول, کیا نام لیتے ہیں کوئی فیول پمپ چیک کر رہا تو اس کو چیک کرنے کی اس کے پاس گیج ہو. اگر وہ پلگ چیک کر رہا ہے تو پلگ چیک کرنے کے لیے اس کے ٹول, اس کی الگ مشین آتی ہے. اور ان میں سب سے جو اہم چیز ہے نا, سب سے اہم, وہ خیر ریگولر مکینکوں کے پاس نہیں ہے, بڑے شہروں میں آپ کو آسانی سے مل جائے گا, چھوٹے شہروں میں شاید نہ ملے, وہ امیشن ٹیسٹنگ مشین ہے. اچھا, امیشن ٹیسٹنگ مشین یہ آپ کے لیے وہ گاڑی کی ECG کر دیتی ہے پوری. ہاں جی دیکھیے سب, اب ہمارے سارے ٹولوں کے اوپر جو ہیوی ٹول ہے نا, ہم لوگ کہتے ہیں تو وہ ہے امیشن ٹیسٹنگ. اچھا, امیشن ٹیسٹنگ ہمیں فوراً 2 منٹ کے اندر ساری گاڑی کے اندر ڈیٹیل بتا دیتی ہے کہ اس کے اندر جو امیشن برننگ ہو رہی ہے وہ پراپر ہو رہی ہے, یعنی کوئی بھی کمپوننٹ غلط کام کرے گا نا تو وہ پکڑ لے گی. اچھا, اس کے ساتھ میں بھی ایک ٹپ شیئر کرتا ہوں, بڑی امیزنگ ٹپ ہے. مجھے طاہر صاحب کیسے ملے, یہ بھی بڑی دلچسپ سٹوری ہے. ہوتا یہ تھا کہ میرے پاس گاڑی ایک تھی اور ہم اس کو اکثر وہ جو ہے وہ مسئلہ کر جاتی تھی, تو ہم اس کو لے کے جاتے تھے. ایک صاحب بڑے مشہور ہیں ان کے پاس, اور انہیں جا کے دکھاتے تھے کہ یہ گاڑی پرابلم کر رہی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ آپ ادھر ہی بیٹھے, میں اس کی ٹرائی لے کے آتا ہوں. اچھا, وہ ٹرائی جو تھی وہ 20-20 منٹ لمبی ہو جاتی تھی. میں کہتا تھا کہ یار ٹرائی تو ہوتی ہے, دیکھیں اگر ایک میکینک ہے اس نے ٹرائی لینی ہے, وہ ہارڈلی 1 کلومیٹر میں اس مسئلے کو آبزرو کرتا ہے. تو ہم بیٹھے رہتے تھے, دوست ہوتے تھے, ہم کہ یار یہ کیا سین ہے. خیر گاڑی کا مسئلہ وہ حل کر دیتے تھے آ کے ٹرائی لینے کے بعد. پھر ایک دن یہ ہوا کہ اسی طرح وہ آئے اور انہوں نے کہا جی میں ٹرائی لے کے آتا ہوں. میں نے کہا نہیں آج میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں, نہیں آپ بیٹھیں چائے شائے پئیں, ہم آپ کو بھی آ کے. میں نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. میں تو جب وہ ٹرائی لینے گئے تو وہ ٹرائی لیتے لیتے ٹرائی کرانے پہنچ گئے طاہر صاحب کے پاس. اچھا, میں کھڑا دیکھتے رہا, انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی مشورہ کیا, اور مشورہ کرنے کے بعد واپس آئے, اور واپس آ کے بہرحال اب وہ لانگ سٹوری ہے, انہوں نے مجھے مسئلہ بہرحال بتایا کس طرح سے حل ہوگا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے. تو ہم نے متعدد گاڑیاں جب ان کے پاس لے کے جاتے تھے تو وہ ہمیں پتہ چلا کہ الٹیمیٹلی وہ کسی خاص مقام پہ جاتی ہیں, وہاں سے سولوشن لیتے ہیں اور وہ واپس آ جاتے ہیں. تو پھر کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جو سولوشن پرووائڈر ہیں وہ کون ہے, طاہر صاحب ہیں, تو ایک دن میں طاہر صاحب کے پاس ڈائریکٹ ہی پہنچ گیا. تو میں نے کہا طاہر صاحب یہ مسئلہ, تو انہوں نے 1 منٹ میں حل کر کے بتا دیا. تو آپ یہ بھی خیال کیا کریں کہ جب اپنی گاڑی کسی کو ٹرائی کے لیے دیتے ہیں
تو یہ نوٹ کیا کریں. یہ ویسے بڑا کوئی جنرل سا فارمولا ہے کہ وہ ٹرائی کا دورانیہ کتنا ہے, وہ اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی 20 منٹ کا یا ویسے یہ میرے خیال میں بڑی کامن پریکٹس ہوگی. یہ تو سر ہر کام کے اندر ہے نا. اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کسی کے پاس چیز لینے جاتے ہیں, اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ کہتا ہے بیٹھو میں تمہیں گودام سے لا کر دیتا ہوں. وہ گودام جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ کسی ہول سیلر کا یا کسی بڑی شاپ کا ہوتا ہے, تو وہاں سے اگر آپ کو چیز ہو سکتا ہے 10 روپے سستی مل جائے. اور لیکن یہ سیکرٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے, بزنس سیکرٹ ہے, اس میں ہم کوئی اعتراض نہیں کر رہے, لیکن میں پیمانہ بتا رہا ہوں اس چیز کا کہ اگر کوئی ٹرائی بہت لمبی ہو رہی ہے نا 20 منٹ کی, ٹھیک ہے آپ کا, تو سمجھ جائیں کہ یہ کہیں اور سے مسئلہ حل ہو رہا ہے. مطلب اگر ہم میکینک کو گیج کرنے پہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو گیج کرنے کا ایک دیسی سا کلیہ جو میں نے نوٹس کیا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی, ایک چیز اور اس میں ضرور نوٹ کیا کریں, جب بھی آپ کسی بھی میکینک سے کام کرواتے ہیں نا تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوتی. آپ اس سے کچھ چند ایک سوال کر سکتے ہیں کام کروانے سے پہلے. اچھا, یعنی مثال کے طور پہ بھائی آپ یہ کام کریں گے تو کس طرح کریں گے. فرض کریں وہ کہتا ہے کہ میں نے ٹیوننگ کھولوں گا, تو آپ بھائی اس ٹیوننگ میں کون کون سا کام کریں گے. وہ کہتا ہے کہ جی میں یہ کروں گا, اسے کہیں جی چلیں آپ اسکینر لگا کے ہمیں اس کی DTC چیک کروا دیں, ہمیں اس کے چیک کر دیں, یا فیول پمپ کو پریشر کو آپ چیک کریں گے تو کس طرح چیک کریں گے. اگر اچھا میکینک ہوا, سمجھدار ہوا, تو وہ بات کو آپ کو برداشت کرے گا اور اچھی طریقے سے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرے گا. اگر وہ میکینک سمجھدار نہ ہوا, یہ میں آپ کو بڑی اندر کی ڈیپ کی بات بتا رہا ہوں. اچھا, ہاں جی, کہ وہ آپ کے دو سوالوں کے بعد فوراً ہائپر ہو جائے گا. نہیں جی سر جی آپ نے کام کروانا ہے تو آپ کروائیں, نہیں ہے تو یہ میں ہم اپنے کام کا طریقہ کار نہیں بتاتے, یا وہ آپ کے سوال کو جواب کو تروڑ مروڑ کے پیش کرے گا. فرض کریں آپ اسے اتنا پوچھ لیں کہ یار فیول پمپ کا پریشر کتنا ہوتا ہے, اگر وہ سمجھدار ہوا تو آپ کو بتائے گا کہ سر اس کا اتنا پریشر ہوتا ہے اور اتنا اس کو ریگولر چیک کرنا چاہیے, اتنا ہولڈ کرنا چاہیے, یا پلگ کو چیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, یا بریک ڈسک کیا ہے, یا کوئی سسپینشن. آپ اسے سوال کریں گے تو آپ کے بات کو سمجھ کے اس کا اسی سے ریلیٹ آپ کو جواب دے گا. اگر وہ آپ کو جواب پراپر نہیں دے رہا, یا آپ کو آج کل کے دور میں ہر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے, کوئی نان سمجھ آنے والی بات نہیں ہے, تو آپ اس سے سوال کریں تو انشاءاللہ آپ کو اچھا جواب دے گا. اچھا, اب تک کی گفتگو میں آپ نے جتنے مشورے دیے ہیں نا وہ کنزیومر کو دیے ہیں, ٹھیک ہے, کار اونرز کو دیے ہیں. بیچ میں چلیں آپ نے, پتہ نہیں میرا کیوں دل کر رہا ہے کہ اس گفتگو کا جو تھم نیل ہے وہ بناؤں کہ میکینک آپ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں. اچھا, تو آپ کا میکینک جو آپ کے کلیگز ہیں, آپ کے دوست ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہے؟ سر میکینک ہمارے بھائی ہیں, ہمارے جیسے ہی ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اب ان کو ایک دو باتیں ہیں جو ویسے تو سمجھتے سارے ہی ہیں, ہم اپنی طور پہ ایک دو باتیں مشورہ دے سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ سمجھ لے تو شاید اس کے کام کرنے کی کوالٹی بہتر ہو جائے, اس کے بہتر ہو. اس کے لیے ایک بہت بڑا پرانا اور سادہ سا فارمولہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیشہ انسان سیکھنے کے عمل میں رہے. جی, سیکھنے کے عمل کے مطلب یہی ہے کہ ہم لوگ جب تک, اب مجھے 30-32 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, لیکن آج بھی ہم سیکھ رہے ہیں. ایون کہ ہم ہر بندے سے سیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایسا بھی, پہلے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایسے کسٹمر آتے جن کو اویئرنیس نہیں ہوتی. بعض کا تو ایسا کسٹمر بھی سر جی ہمارے پاس آتا ہے جس کو معلومات ہم سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. صحیح, کہیں زیادہ ہوتی ہے, اور وہ کام نہیں کر سکتا, لیکن اس کو کام کرنے کا سینسروں کا ورکنگ میکینزم سارا پتہ ہوتا ہے. صحیح, ایک تو ہمیشہ کوشش کریں کہ جہاں سے علم ملتا ہے وہاں سے علم ضرور حاصل کریں. چاہے کسی اپنے سے سینئر بندے سے ملتا ہے, چاہے کسی کسٹمر سے ملتا ہے, تو اس کی بات کو سنیں, سمجھیں اور اس کے اکارڈنگ کام کرنے کی کوشش کریں. جتنا کام آپ کو کسٹمر نے کہا ہے, فرض کریں کسٹمر آگے ہمیں کہتا ہے کہ یہ میری گاڑی میں مسنگ آ رہی ہے, تو آپ کوشش کریں پہلے اس کی مسنگ کے مسائل کو سمجھیں اور اسی کو حل کریں. نہ کہ آپ میں مسنگ چھوڑ کے اور اس کے 4 مسئلے حل کر دیں کہ یار میں نے آپ کا ریڈیٹر صاف کر دیا, آپ کا یہ کام کر دیا, وہ کر دیا, لیکن آپ کہیں کہ یار وہ کسٹمر کا کام تو آپ نے بہت اچھا کر دیا, لیکن جو کام میں نے کہا تھا وہ نہیں آپ نے کیا. ایک تو کسٹمر کے لیے یہ بڑی غلط بات ہے. دوسرا میکینک کے لیے بھائیوں کو ایک چیز میں جو سب سے اہم کہوں گا کہ ہمیشہ آپ اپنے ٹول کو لازماً اپ گریڈ کریں. جو میکینک اپنے ٹول کو اپ گریڈ نہیں کرتا نا, وہ پیچھے رہ جائے گا. مثال, اب جتنا بھی سمجھدار میکینک, میں جتنا بھی عقل مند انسان ہوں, جو بھی ہوں, اگر میرے پاس ٹول نہیں ہے نا تو میں بیکار ہوں.
اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک فوجی ہے, وہ بہت سمجھدار ہے, بڑا فائٹر ہے, بڑا اچھا عقل مند ہے, لیکن اگر اس کے پاس ویپن نہیں ہے, ونڈرفل, ہاں, اگر اس کے پاس ویپن نہیں ہے تو اس کا اسکل تو یوز لیس ہے, اسکل تو اس کا یوز لیس ہے. وہ کسی ایسے بندے کے ساتھ جس کے پاس پورا ویپن ہے, اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اسی طرح مکینک کی پہچان اور اس کی کوالٹی اسی چیز کے اوپر ہے کہ وہ اس کے ٹولز کے ساتھ کام کرے. ہر چیزوں کو میجرمنٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. آپ کے کام کے اندر ایفیشنسی آئے گی ہی تب جب آپ ہر چیز کو آپ دیکھیں. ایک گاڑی کے اندر فرض کریں مسنگ آ رہی ہے, اس کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. پلگ ہو سکتا ہے, کوائل ہو سکتی ہے, فیول پمپ کا پریشر ہو سکتا ہے, اور ایسی کئی چیزیں ہیں, وائرنگ ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے سب چیزیں تو گاڑی کی ایک ہی ٹائم میں ریپلیس نہیں کر سکتے نا. آپ نے اس میں پوائنٹ ڈھونڈنا ہے کہ کس چیز کا. اب اس چیزوں کے اندر گاڑی کے نکال کر آپ کے پاس سیپریٹ ہر چیز کو چیک کرنے کا ٹولز ہونا چاہیے. ہم اندازوں سے کام کرنا عقل مندی نہیں ہے. اگر آپ نے ایک فیول پمپ کے پریشر کا آپ کو پتہ ہے کہ 50 پاؤنڈ پریشر اس کا ہونا چاہیے, تو آپ ہاتھ رکھ کے مکینک, ابھی بھی کچھ ایسے مکینک ہیں ہمارے کو ہاتھ رکھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا پریشر کتنا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ اسے گیج سے چیک کر کے تسلی سے مطمئن ہو جائیں گے کہ یار اس کا پریشر اتنا ہے, تو آپ اسے سمجھ لیں گے. میرے نزدیک دو ہی باتیں میں اپنے مکینک بھائیوں کو کہوں گا کہ ایک تو اپنے ٹولز کو اپ گریڈ کریں اور اچھا اپ گریڈ کریں جتنی آپ کی بساط ہے. میں یہ نہیں کہتا آپ ڈائریکٹ 3-3 4-4 لاکھ روپے کی مشینیں خرید لیں, لیکن آپ کم سے کم چھوٹے چھوٹے ٹول جس میں ملٹی میٹر ہے یا کوئی چھوٹی چیزیں ہیں, چھوٹے کام کرنے کے ٹولز ہیں, ان کو اپ گریڈ کریں. اور دوسرا, ہمیشہ کسٹمر کی بات کو سن کے سمجھ کے اس کو اچھی چیز کی طرف ریکمینڈ کریں, اور کوشش کریں پارٹس جو بھی گاڑی سے کھولتے ہیں اس کو دیکھیں اور اسی کے اکارڈنگ پارٹس ڈالنے کی کوشش کریں. تو میرے خیال میں یہ دو باتیں میرے مکینک بھائیوں کے لیے بڑی اہم ہوں گی. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کے لیے میں ایک بات آپ کو کہوں گا کہ ہمیشہ وقت بہت تیزی سے بدلتا ہے. اگر آپ وقت کے ساتھ خود کو نہیں بدلیں گے تو وقت آپ کو بدل دے گا, آپ کی جگہ پہ کوئی اور آ جائے گا. کیا بات ہے جی. جی سر. طاہر صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہم نے کوشش کی کہ وہ تمام موضوعات اس مختصر وقت میں چھیڑیں جن کو کبھی نہ کبھی آپ نے زندگی میں ضرور فیس کیا ہوگا. بنیادی طور پہ اس گفتگو کا جو مقصد تھا کہ ہم جب بھی گاڑی خرید رہے ہوتے ہیں یا گاڑی سے متعلق کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو ہم فوراً گوگل کے اوپر جاتے ہیں, وہاں سے وہ مسئلہ دیکھتے ہیں, یوٹیوب کی کوئی ایک معمولی سی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں یا چیٹ جی پی ٹی کرتے ہیں. بہرحال وہ انفارمیشن اپنی حیثیت میں بہت اہمیت کی حامل ہے, لیکن جو لوگ پریکٹیکل گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ان مسائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو میرا مقصد تھا کہ کسی ایسے شخص سے بات کی جائے جو پریکٹیکلی ان مسائل کا حل کرتے ہیں اور ہمیں اس کا سلوشن دے سکتے ہیں. طاہر صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اس انفارمیشن کا بہت شکریہ. اس گفتگو کا ہرگز مقصد کسی مکینک کی دل آزاری نہیں تھی, کسی کے کام میں خلل ڈالنا نہیں تھا یا کسی کے کام پہ الزام لگانا نہیں تھا. طاہر صاحب نے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں وہ بنیادی طور پہ کنزیومر کے حق میں ہیں, اور کہیں نہ کہیں اگر کوئی مکینک سمجھ سکے تو وہ اس کے لیے بھی بہت فائدے کے لیے. خاص طور پہ جب انہوں نے کلوزنگ کے اوپر ریمارکس دیے کہ اپنے ٹولز کے اوپر کام کریں اور اپنی صلاحیتوں کو اگر آپ واقعی بروئے کار لانا چاہتے ہیں تو آپ کے جو ویپنز ہیں, جو ٹولز ہیں, وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. طاہر صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.